عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم کی حدیث ہے کہ من زارا علین فلہ الجنہ، کہ جس نے علی کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ محبت علی کا نام جنت ہے، بغض علی کا نام جہنم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علی کی محبت، علی کی جو زیارت کرتا ہے فلہ الجنہ، وہ داخل جنت ہوگا، وہ جنت میں جائے گا۔ میں دو چار اور حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں۔ ایک شخص آیا پیغمبر کی خدمت میں، ختم مرتبت کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے، ارشاد فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ بتائیے کہ آپ جہنم کا تذکرہ اکثر کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے آپ ہمیں متنبع کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کے ایندھن سے بچاؤ، جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ رکھو۔ تو یا رسول اللہ، کیا جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ اور طریقہ ہے؟ پیغمبر اکرم نے بیان کیا کہ ہاں، جہنم سے بچنے کا ایک طریقہ، ایک راستہ ہے، اس صراط کا نام صراط علی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ایک شخص آیا، اس نے پھر اس گفتگو کو کنٹینیو کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سفر پہ جانے کے لیے کچھ نہ کچھ زیادہ سفر کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہر سفر پہ جانے کے لیے ایک جواز کی ضرورت ہوتی ہے، جسے انگلش میں ہم پاسپورٹ کہتے ہیں، عربی میں جواز کہتے ہیں۔ تو کیا ہر سفر کے لیے جواز اور پاسپورٹ ہے؟ تو کیا جنت تک جانے کے لیے، پل صراط کو کراس کرنے کے لیے، پل صراط کو عبور کرنے کے لیے بھی اللہ نے کوئی جواز، کوئی پاسپورٹ رکھا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ ہاں، ایک جواز، ایک پاسپورٹ ہے، اس جواز کا نام محبت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ اللہ نے ہمیں مولا کائنات کی محبت کے ساتھ خلق کیا، اور ہم جب اپنے اپنے وطن، اپنے اپنے شہر رہتے ہیں تو ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ نجف اشرف کی زیارت ضرور کر لے، یا جملہ بدل کر کہوں کہ اپنی جاگتی آنکھوں سے اپنی زندگی میں اپنی جنت کو دیکھ لے۔ معصوم بیان کرتے ہیں کہ جتنے بھی مقامات مقدسات ہیں، جتنے بھی معصومین علیہ السلام کی قبرگاہیں ہیں، یہ سب جنت کے ٹکڑوں میں سے چند ٹکڑے ہیں۔ جو وہاں جانا چاہتا ہے وہ کوشش کرے، اور کوشش نہیں بلکہ زیادہ کوشش کرے کہ وہاں پہنچ جائے، اس لیے کہ یہ سعادت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے۔ زندگی میں ہمارے لیے سب کچھ اہم ہونا چاہیے، لیکن ان تمام اہم چیزوں میں محمد و آل محمد کی محبت، ان کی خدمت سب سے اہم ہے۔ ہمیں سب نے اپنا بنایا، جب موقع ملا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن محمد و آل محمد نے ہمیں کہیں تنہا نہیں رکھا، کہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ ہمارے خون سے بغداد کی دیواریں چنی گئیں، ہماری لاشوں پہ لوگوں نے پلوں کو بنا کر راستے بنائے، لیکن یہ کس کی محبت ہے کہ ہم آج دنیا میں زندہ نہیں ہیں بلکہ عزتوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ فقط زندہ رہنا کمال نہیں ہے، معاشرے میں بے عزت دور میں اگر جسے عزتوں کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، مولا کائنات نے ہمیں روحانی زندگی بھی دی ہے، علی کی محبت نے ہمیں مادی زندگی بھی دی ہے۔ لوگ آتے گئے پوچھتے گئے، مولا رزق کی تنگی نے پریشان کر دیا، تنگ دستی نے پریشان کر دیا، یا علی آپ تو مشکل کشائے دو جہان ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جہاں ہوائیں جا کر دم توڑ دے، مولا آپ تو ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے کہا کہ اگر کوئی تنگ دستی سے پریشان ہے تو اپنے گھر میں جب داخل ہو تو قل هو اللہ احد کی تلاوت کر کے داخل خانہ ہوگا، اللہ اس کے گھر سے نحوستوں کو دور کر کے اپنی برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ یہ مولا کائنات نے ہمیں روحانی زندگی بھی دی، اور ہمیں مادیات سے بھی ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ بھی علی نے ہمیں تنہا رکھا ہے۔ پیغمبر بیان کرتے ہیں، من زار علی فلہ الجنہ، جو بھی علی کی زیارت کرتا ہے وہ جنت میں جائے گا، وہ داخل جنت ہوگا۔ عزیزان گرامی، نجف آپ نام سنتے ہیں، نام اتنا میٹھا ہے کہ شہد بھی یہاں پہ اپنی مٹھاس کو کم کر دیتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، نجف اشرف مولا کائنات کی آماجگاہ، جہاں پہ مولا کا روضہ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے کہ نجف کے کئی نام ہیں۔ نجف کا نام اصل میں پہلے نجف نہیں تھا، نجف کے کئی اسماء ہیں جنہیں معصومین نے، میں تاریخ نجف اشرف کتاب، فرحت الغری کتاب کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ اسماء النجف کثیر، نجف کے اسماء کئی ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ان میں ایک نام غری ہے، ایک نام توس ہے، ایک نام مشد ہے، ایک نام نجف ہے، ایک نام کوفہ ہے، ایک نام زہر ہے۔
یہ تمام نجف کے نام ہیں، لیکن نجف کا نام نجف کیسے رکھا گیا یہ میں آپ کی خدمت میں ذرا سا ہسٹری بیان کر دوں کہ نجف میں دنیا کا سب سے بلند پہاڑ تھا۔ آپ سنتے ہیں کہ جناب موسیٰ جس کوہ طور پہ جا کے اللہ سے کلام کرتے تھے وہ کوہ طور نجف میں ہی تھا۔ یہ نجف کا وہ علاقہ ہے کہ جہاں پہ دنیا کا سب سے بلند پہاڑ، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ تھا، اور یہ اتنا بلند پہاڑ تھا کہ جناب نوح کی کشتی، جب سفینے اور جناب نوح کی کشتی کو سمندر کے حوالے کیا گیا، جب آپ مسجد کوفہ جائیں گے تو ایک مقام ہے کہ جسے مقام نوح علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہاں پہ آج بھی چشمہ ابل رہا ہے، وہیں سے پانی کا چشمہ پھوٹا تھا اور وہ سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، نجف کا نام نجف کیسے رکھا گیا وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ نجف کا نام پہلے نجف نہیں تھا۔ نجف نام کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ایک بلند پہاڑ، اس بلند پہاڑ پہ جناب نوح کے زمانے میں جب طوفان آیا، جناب نوح نے کشتی بنائی، اور جب کشتی بنائی تو جناب نوح نے لوگوں کو آواز دی کہ جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ جو لوگ ہدایت یافتہ ہو چکے تھے وہ چلے آئے، لیکن جناب نوح کا اپنا بیٹا نہیں آیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کشتی میں کیا پناہ لوں، میں تو پناہ لینے کے لیے پہاڑ کی بلندی پہ چلا جاؤں گا۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ پہاڑ کی بلندی پہ جانے کا یہ قول کہاں سے شروع ہوا ہے؟ مولا سلامت رکھے، تاریخ ساز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جناب نوح کے بیٹے نے کہا کہ میں بابا پہاڑ کی بلندی پہ چلا جاؤں گا، یہ مجھے کشتی کہاں سے نجات عطا کرے گی؟ وہ دوڑتا ہوا پہاڑ کی بلندی پہ گیا تو اللہ نے وحی نازل کی پہاڑ کے اوپر کہ کیا تو میرے دشمن کو پناہ دے گا؟ کیا تیرے اندر اتنی استطاعت اور اوقات ہے کہ تو میرے دشمن کو نجات دے دے گا؟ اللہ کی اس وحی کا نزول ہونا تھا کہ خشیت الہی سے وہ کائنات کا سب سے بلند پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ڈیزرٹ میں تبدیل ہو گیا، اور یہ پورا علاقہ صرف نجف عراق کا نہیں بلکہ شام تک یہ ڈیزرٹ کا علاقہ بن گیا۔ یہ پورا علاقہ صحرا میں تبدیل ہو گیا، ریگستان میں بدل گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہاں سمندر میں یہ ریگستان کا علاقہ تبدیل ہوا۔ عربی میں سمندر اور بحر کو نی یا نئے کہتے ہیں، نون اور یہ۔ جب پھر تب تاریخ بدلتی گئی، زمانہ گزرتا گیا تو یہ سمندر خشک ہوتے ہوتے سوکھنے لگا۔ جب یہ سمندر خشک ہو گیا تو عربی میں سوکھنے کے میتھڈ کو جف کہتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ یہ نی پلس جف تبدیل ہو کے نیجف ہو گیا۔ کثرت استعمال میں، پروناؤنسیشن میں، تلفظ میں نیجف نیجف ذرا سا سخت اور مشکل تھا، تو یہ کثرت استعمال سے نیجف نیجف ہوتے ہوئے نجف میں تبدیل ہو گیا۔ میں نے تاریخ پڑھی ہے آپ کے سامنے، یہ نیجف نیجف ہوتے ہوئے نجف بدل گیا۔ عزیزان گرامی، ابو تراب کی اس زمین پر ہمیشہ زلزلہ آتا تھا۔ اب دیکھیں کیسے اللہ نے علی کی سرزمین کی آبادی کو آباد کیا ہے۔ جناب ابراہیم کا دور تھا، جناب ابراہیم علیہ السلام سفر تبلیغ پہ نکلے تھے کہ جناب ابراہیم کا گزر اس رات اس علاقے سے ہوا کہ جو یہ کوفہ کا علاقہ تھا۔ جناب ابراہیم اس رات وہاں ٹھہر گئے کہ میں آج رات یہاں آرام کروں گا اور صبح یہاں سے سفر اختیار کروں گا۔ جناب ابراہیم اس رات وہاں گزرے۔ وہ جو علاقہ کوفے کا تھا، جو نجف کا وہ علاقہ تھا، اس علاقے میں ہر رات زلزلہ اور طوفان آیا کرتا تھا، لیکن جناب ابراہیم کی آمد کی برکت یہ ہوئی کہ وہاں زلزلہ اور طوفان نہیں آیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آج زلزلہ طوفان نہیں آیا تو آپس میں گفتگو ہونے لگی کہ بھائی آج زلزلہ طوفان نہیں آیا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک مسافر ہے کہ جو فلاں جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ تو جتنے عشیرے قبیلے کے سردار تھے سب اکٹھا ہوئے کہ چلو ہم دیکھتے ہیں وہ کون مسافر ہے کہ جس کی آنے کی برکت سے آج ہمارے اس علاقے میں زلزلہ نہیں آیا۔ سب اکٹھا ہوئے، جناب ابراہیم کے ابھی پہچان نہیں رہتے کہ یہ جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، عام سا انسان سمجھ رہے تھے۔ آنے کے بعد کہا کہ آپ پر ہمارا سلام ہو اور بہت شکریہ کہ آپ کے آنے کی وجہ سے آج اس زمین پر زلزلہ اور طوفان نہیں آیا۔ جناب ابراہیم نے کہا اچھا تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی زمین کے ساکن ہو جائیے، آپ یہیں رہ جائیے، ہم آپ کو اتنی زمینیں دیں گے، اتنی دولت دیں گے، اتنی حکومت دیں گے، آپ جو ڈیمانڈ کریں ہم اس ڈیمانڈ کو پورا کریں گے، لیکن گزارش ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ یہیں پہ رہ جائیے، یہاں سے آگے نہیں جائیے۔ جناب ابراہیم نے اب یہاں اپنا تعارف پیش کیا کہ یہ پاسبل نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی ابراہیم ہیں اور ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں، کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم تبلیغ دین کی خاطر اللہ کی توحید کی تبلیغ کے لیے ہم ہر جگہ جاتے ہیں۔
تو اس نے کہا کہ ہم تو پھر مایوس ہو گئے۔ جناب ابراہیم نے کہا کہ دیکھو میں تمہارے مسئلے کو حل کر دیتا ہوں، تمہاری پرابلم یہ ہے کہ یہاں زلزلہ نہیں آئے، تو میں تم سے زمین کا کچھ حصہ خریدنا چاہتا ہوں۔ توجہ فرمائیں۔ اب جناب ابراہیم نے آفر کیا کہ میں زمین کا حصہ قیمت بتاؤ، تو سب نے کہا کہ ان کے آنے کی برکت سے تو زلزلے سے ہمیں نجات مل رہی ہے، ان سے پیسہ کیا لیں؟ سب نے کہا کہ ابراہیم نبی ہم نے آپ کو زمین ایسے ہی دے دیا۔ جناب ابراہیم عام انسان تو تھے نہیں کہ فری کا مال ہے فوراً لے لیا، کہا کہ نہیں قیمت بتاؤ، ہم اجرت دیں گے تب اپنے نام یہ زمین لیں گے۔ جناب ابراہیم نبی نے زمین کی قیمت کو دیکھ کر وہ قیمت ادا کی، اور اس علاقے کا نام کہ جسے ہم وادی السلام کہتے ہیں، یہ نام رکھا ہوا حضرت ابراہیم نبی کا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وعلى محمد علیہ السلام۔ توجہ فرمائیے گا، بس ذرا سی تمہید ہے کہ جناب ابراہیم نبی نے پھر اس علاقے کا نام وادی السلام رکھا۔ وادی السلام کسے کہتے ہیں؟ کہ وہ وادی کے جہاں سلامتی ہو، جہاں امن و امان ہو، جہاں بے چینیاں نہیں ہو، جہاں چین ہو، جہاں پریشانیاں نہیں ہو، جہاں سکون ہو۔ ابو تراب کے آنے سے پہلے تراب کی زمین سازی کی جا رہی تھی کہ یہاں پہ وہ آنے والا ہے کہ جو تراب کا بھی باپ ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی، جب مولا کی ظاہری خلافت کا دور آیا تو علی ابن ابی طالب کوفے میں، جہاں مسجد کوفہ مولا علی کا گھر ہے، وہاں کے کنارے کا جو علاقہ ہے وہ پہلے سمندر کا بحر تھا، دریا تھا۔ مولا ہر شام اپنے شیعوں کے ساتھ، اپنے صحابیوں کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے۔ اور روایت میں ہے کہ اگر کوئی انسان پریشانی میں ہو، اور کبھی کبھی انسان ہوتا ہے کہ مزمحل ہو جاتا ہے، تو روایتوں میں ہے کہ سمندر کنارے چلا جائے، پانی کو دیکھے تو اس کا غم دور ہو جائے گا، قرآن کی تلاوت کر لے تو اس کا غم دور ہو جائے گا، ہریالی کو دیکھ لے تو اس کا غم دور ہو جائے گا۔ تو مولا کائنات ہر شام وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، مولا کے تمام شیعہ مولا کے چاہنے والے تھے۔ تو مولا نے گفتگو کرتے کرتے کہا کہ کل ایک ٹائم، مولا نے ایک وقت دیا کہ اس وقت کل یمن سے ایک مسافر آئے گا کہ جو اونٹ کی بلندی پر ایک میت کو رکھ کر لائے گا، جب وہ یہاں آئے گا تم لوگ اسی ٹائم پہنچ جانا، اس سے سوال کرنا کہ اتنی دور سے میت کو لے کر یہاں کیوں آیا ہے۔ توجہ فرمائے، جب دوسرا دن آیا تو سیم ٹائم، اسی وقت پہ جو وقت علی نے دیا تھا، وقت میں بھی اتنی اوقات نہیں تھی کہ وقت پیچھے ہو جائے یا آگے بڑھ جائے۔ مولا زندہ آپ کو رکھے۔ مولا نے جو وقت دیا تھا سیم ٹائم پہ وہ سواری، وہ ایک انسان اونٹ کی سواری کو لے کے اپنے ساتھ ساتھ لے کے آ رہا تھا، اور اونٹ کے اوپر ایک میت رکھی ہوئی تھی۔ مولا وہاں پہ تھے، تمام مولا کے شیعہ تھے، دیکھا کہ ہاں مولا آپ نے لسان اللہ کے نکلے ہوئے جملات ہیں۔ مولا نے جو جملہ کہا سیم وہ مسافر وہاں پہ آیا، سب نے آ کر استقبال کیا اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ انا من الیمن، میں یمن سے آ رہا ہوں، میں یمن کا رہنے والا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں یہاں آئے؟ کہا کہ اس سواری پر میرے والد کی میت رکھی ہوئی ہے، میں انہیں دفن کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ اتنے دور سے، اتنے مسافتوں کو طے کر کے، اتنی صعوبتوں کو برداشت کر کے تم کیا وہاں یمن میں زمین خالی نہیں تھی کہ یہاں دفن کرنے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہی سوال میں نے والد جب وصیت کر رہے تھے تو میں نے بھی پوچھا تھا کہ آپ یہاں دفن ہو سکتے ہیں، اپنی زمین ہے، تو اتنی دور آپ کہہ رہے ہیں دفن کرنے کے لیے، تو کیا وجہ ہے؟ عزیزان گرامی، مولا کی ولایت کو محسوس کیجئے گا۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے اپنے بابا سے، اپنے والد سے پوچھا تو میرے والد نے مجھ سے کہا کہ عنقریب اس زمین پر جہاں تم مجھے دفن کرو گے، ایک اللہ کا ایسا صالح نیک بندہ دفن ہوگا کہ جس کی برکت سے جو بھی یہاں دفن ہوگا وہ داخل جنت ہوگا۔ توجہ فرمائیے، صلوات پڑھے محمد وعلى محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، جیسے ہی وہ یہ تفسیر، یہ ترجمہ کرنے لگا کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ ایک ایسا شخص دفن ہوگا، تو وہاں پہ سب مولا کے شیعہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد مولا کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ ابو تراب کا لال وہاں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، اے آنے والے مسافر، وہ اللہ کا بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ انا علی ابن ابی طالب، وہ میں علی ہوں کہ جس کی محبت میں جو دفن ہو جائے وہ داخل جنت کر دیا جائے گا۔ یا علی یا علی، اللہم صلی علی۔ توجہ فرمائے عزیزان گرامی، مولا کائنات نے یہ بیان کیا کہ وہ میں رہوں گا، اور روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ جو بھی نجف میں دفن ہو، وادی السلام میں دفن ہو، تو پھر وہ ڈائریکٹ جنت میں جاتا ہے۔ منکر نکیر اس کا حساب نہیں کرتے، منکر نکیر ان سے سوالات نہیں کرتے، اس لیے کہ جہاں میزبان علی ہو وہاں مہمانوں سے سوال نہیں کیا جاتا۔ توجہ فرمائے،
وہاں کہ جہاں میزبانی علی بن ابی طالب کر رہے ہوں. اچھا ہم اور آپ جاتے ہیں تو وادی السلام میں اپنی انگلیوں سے ہم نشان بناتے ہیں, تو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ بنا سکتے ہیں. لیکن چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا شیعہ, میرا چاہنے والا, چاہے مشرق میں انتقال کرے چاہے مغرب میں انتقال کرے, میرا شیعہ دنیا کے کسی کونے میں بھی انتقال کرے, اس کی روح وادی السلام تک پہنچا دی جاتی ہے. اس لیے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے, اس کے دل میں علی کی ولایت ہے. ہم تو موت کو بھی موت تصور نہیں کرتے, توجہ فرمائے, ہم تو موت کو بھی تصور موت نہیں کرتے, بلکہ ہم یہ کہتے ہیں پہلی رات کہ کتنی حسین قبر کی وہ رات ہو گئی, مولا علی سے میری ملاقات ہو گئی.